بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے عمل تنفس یعنی سانس کی ورزش مفید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ اپنا یہ ایک راز کسی کو مت بتائیں، فائدے میں رہو گے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ مقصد اور خواب رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ کھجور جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجوریں کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں تو وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بری ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں کسی کو ڈپریشن نہیں ہوتی۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کا تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ چاولوں کے زیادہ استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں۔ دودھ کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے: والدین سے بدسلوکی، کسی پر ظلم کرنا اور کسی کے احساس کے بدلے اس کی قدر نہ کرنا۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنی ہے تو سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دو، دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا، تھوڑا سا نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں، روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ انگوٹھے کا سوج کر پھول جانا ناقص غذا کے استعمال کی نشاندہی ہے، کیونکہ آپ جو کھاتے ہیں اس کے اثرات انگوٹھے کے جوڑوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ مالٹے کے چھلکے کے اندرونی سفید حصے کو صاف کر کے رگڑ لیں اور سرسوں کا تیل ملا کر رات کے وقت چہرے پر لیپ کر کے سو جائیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی اچھے صابن سے منہ دھو لیں۔ صرف 6 دن کے استعمال سے چہرے کے تمام داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے چند روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور پر رونق اور جلد بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گرد و غبار میں کام کرنے کے بعد یا پھر موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے، اس سے دمے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں، جلد نرم اور ملائم ہو جائے گی۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام لیں۔ اگر کسی کو فوڈ پوائزن ہو جائے تو 1 چمچ پیاز کا رس پی لیں، اس سے انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ خشخاش کی چائے پینے سے دمہ، نزلہ، زکام، کھانسی اور جسم کی تھکن بھی دور ہوتی ہے۔ خشخاش کی چائے بنانے کے لیے 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ خشخاش ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ پانی حسب ضرورت چائے کی پتی، چینی اور دودھ ڈال کر پکائیں اور کپ میں چھان کر نکال لیں۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لیں، یا خشک ڈبل روٹی کو دودھ یا پانی سے گیلا کرنے کے بعد اس کو گیند کی شکل میں گول بنا کر نگل لیا جائے تو کانٹا نگل جائے گا۔ بواسیر کی بیماری ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کریں۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہوتی ہے۔ چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بنتا ہے۔ اجوائن کے استعمال کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ شوگر دل کا عارضہ اور موٹاپا بننے والی وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔
انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ تین چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس مت کرنا: غریب دوستوں میں، پرانے کپڑوں میں، اور برے ماں باپ میں۔ اجوائن کے استعمال رگوں کو سخت ہونے سے بھی بچاتا ہے، جس کی وجہ شریانوں اور دل کی متعدد بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ پکوڑے آپ کی آنتوں کو نرم کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج والے لوگ اس کا خوب استعمال کریں۔ پکوڑے وزن بھی کم کرتے ہیں اور نزلہ زکام بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ البتہ جن کا معدہ کمزور ہو، ایسے افراد پکوڑے کھانے سے گریز کیا کریں۔ چار چیزیں جسم کو مضبوط بناتی ہیں: گوشت خوری، خوشبو سونگھنا، اعتدال کے ساتھ غسل کرنا، اور کھجور کھانا۔ تین چیزیں صحت خراب کر دیتی ہیں: بکثرت جمع کرنا، ہر وقت رنج اور غم کرنا، نہار منہ کافی مقدار میں پانی پینا، اور ترش چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا۔ گردے کمر کے قریب ہونے کی وجہ سے گردوں میں بیماری کی صورت میں کمر درد کا شکار ہو سکتا ہے۔ گردوں میں پتھری کی صورت میں بھی شدید کمر درد ظاہر ہو سکتی ہے۔ چار چیزوں سے زندگی ختم ہو جاتی ہے: بھرے ہوئے معدے کی حالت میں جمع کرنا، بھرے ہوئے معدے میں غسل کرنا، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اور ہر وقت سوتے رہنا۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ خشک باسی گوشت رات کو کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی، مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ تر و تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی پینے سے فالج کا خطرہ ہے۔ جن لوگوں کے معدے میں جلن رہتی ہو اور زخم ہوتا ہے، سجدے کے عمل سے یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ کمر کی زیادہ تر بیماریاں چوٹ لگنے اور غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جلدی سے کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں۔ وزن اٹھاتے وقت اپنی ٹانگوں کو سیدھا یا اکڑنے نہ دیں۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کر لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر شوگر ہائی ہو یا لو، دونوں صورتوں میں خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے شوگر کے لیول کا متوازن رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بھیگی ہوئی انجیر کی مدد سے اپنا شوگر لیول کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ انجیر میں پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو ہمارے شوگر کے لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔ انجیر کو استعمال کرنے سے آپ کی صحت پر مندرجہ ذیل مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں: نظام ہاضمہ میں بہتری۔ کئی وجوہات کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے معدوں میں زیادہ تیزابیت بننا شروع ہو جاتی ہے، جس سے بدہضمی جیسی شکایات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیزابیت کا نارمل لیول کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اگر تیزابیت زیادہ بننا شروع ہو جائے تو معدے کے مختلف مسائل لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ خشک میوہ معدے کی تیزابیت کو الکلی میں تبدیل کرتا ہے، جس سے تیزابیت میں واضح کمی ہوتی ہے۔ رات کو اس پھل کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں۔ کچھ ہفتوں تک اس طرح انجیر کو استعمال کرنے سے فائدہ مند اثرات ظاہر ہوں گے۔ ہڈیوں کی صحت میں بہتری: یہ خشک میوہ پوٹاشیم اور کیلشیم کا بہت زبردست ذریعہ ہے۔ یہ دونوں مسلسل ایک ساتھ کام کرتے ہوئے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں، جس سے کئی بیماریوں جیسا کہ ہڈیوں کی سختی اور کمزوری سے بچا جا سکتا ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کا بنیادی اور اہم جز ہے، جو کہ خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں میں ہڈیوں کی ساخت بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعصابی اور جسمانی توانائی کا ذریعہ یہ پھل قدرتی طور پر وٹامن بی کمپلیکس سے مالا مال ہوتا ہے،
جو کہ اعصابی اور جسمانی توانائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس کی کمی ہیموگلوبن کی مناسب مقدار نہ بننے کا سبب بنتی ہے، جس کے نتیجے میں سر چکرانے لگتا ہے اور جسم جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ خشک میوہ ہیموگلوبن بنانے میں مدد کرتا ہے، جس سے اعصابی اور جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ حسد اور نفرت کرنے والے لوگوں سے انتقام لینے کے چند بہترین طریقے۔ حاسدوں کو دل سے معاف کر دیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ معاف کرنے سے آپ خود کو ذہنی سکون دیں گے اور وہ اپنے اندر ہی جلتے رہیں گے۔ اپنی زندگی میں مثبت لوگوں کو اہمیت دیں اور اپنی توجہ ان لوگوں پر مرکوز رکھیں جو آپ کے حامی ہیں۔ منفی لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ اپنی خوشیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں اور اپنی محنت سے مزید کامیابیاں حاصل کریں۔ آپ کی کامیابی سے وہ خود ہی جلیں گے اور آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انہیں اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دیں کہ ان کی نفرت یا حسد آپ کو متاثر کرے۔ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا آپ کا بہترین رد عمل ہے۔ اپنی شخصیت، تعلیم اور مہارتوں کو مزید نکھاریں۔ جب آپ خود میں بہتری لائیں گے تو آپ کے مخالفین خاموش ہو جائیں گے۔ ان کی منفی باتوں کا مثبت انداز میں جواب دینے کی کوشش کیا کریں۔ اس سے ان کی حسد بڑھ جائے گی اور وہ آپ سے الجھنے کے بجائے شرمندہ ہوں گے۔ اپنے مثبت رویے اور خوشی کو برقرار رکھیں۔ خوش رہنا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی شخصیت ہے جو آپ کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انجیر میں موجود کلوروچینک ایسڈ خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بھیگی ہوئی انجیر کھانے کی وجہ سے خون میں ٹائپ 2 ذیابیطس کے گلوکوز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس خشک پھل کو سلاد میں شامل کرکے بھی کھا سکتے ہیں۔ چینی کے استعمال میں کمی۔ کچھ لوگوں کو چینی یا اس سے بنی میٹھی اشیاء بہت پسند ہوتی ہیں۔ یہ اشیاء ذائقے میں تو لاجواب ہوتی ہیں لیکن صحت پر مضر اثرات چھوڑتی ہیں، جیسا کہ وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ اس پھل میں کافی زیادہ مٹھاس ہوتی ہے جو کہ میٹھا کھانے کی خواہش کو کم کرنے میں مدد دے گی اور نقصان دہ کیلوریز بھی جسم کا حصہ نہیں بنے گی۔ وزن میں کمی۔ یہ خشک میوہ میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے جس سے وزن میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن خیال رہے کہ اسے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اور موٹاپے سے بچنے کے لیے شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ کسی سے بحث نہ کریں کیونکہ بحث جیتنے سے آپ کا ذہنی سکون بہت اہم ہے۔ لوگوں سے پہلے اپنی ہیلپ کرنا سیلفش نہیں ہوتا بلکہ خود اعتمادی ہے۔ اصل خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں، جیلس نہیں۔ دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ خوش رکھنے والی ذات پہلے آپ خود ہیں، اگر آپ شکر گزار ہیں۔ زیادہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اعتماد وہ شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا۔ محنت سے بھی آدمی تھک جاتا ہے اور کاہلی سے بھی، مگر محنت کا نتیجہ صحت اور دولت ہے اور کاہلی کا نتیجہ بیماری اور افلاس۔ راحت کثرت آمدنی میں نہیں بلکہ قلت مصارف میں ہے۔ دن کے کسی بھی کھانے کے بعد اگر ہم وزن، سونف اور الائچی کو کھایا جائے تو کھانا جلدی ہضم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ کھانے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ الائچی اور سونف استعمال کرنے سے ہاضمے کے نظام میں بہتری آتی ہے اور معدے کو کھانا ہضم کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ بد ہضمی کی وجہ سے ہونے والی گیس سے چھٹکارا پانے کے لیے اگر الائچی کو سبز چائے میں شامل کرکے استعمال کیا جائے تو اس بیماری کی علامات میں کمی آتی ہے۔ کینسر سے بچاؤ میں مفید۔ الائچی میں قدرتی طور پر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کینسر کی روک میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے جگر، بڑی آنت اور چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ الائچی میں پائے جانے والی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ایسے جراثیم سے لڑنے میں مدد فراہم کرتے ہیں جو کینسر کی وجہ سے بنتے ہیں۔
اجوائن کھانے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مرض برس میں دیگر نسخہ جات میں اجوائن کو شامل کرنے سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور مرض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 1 چمچہ کھیرے کا رس، 4 بوند شہد، 4 بوند آلو کا رس، 4 بوند بادام کا تیل، ان سب کو اچھی طرح ملا لیں۔ روئی کے ٹکڑے سے آنکھوں کے سیاہ حلقوں پر لگائیں۔ یہ نسخہ ڈارک سرکل دور کرنے کے لیے کافی مفید ہوتا ہے۔ کھیرا، شہد، آلو اور بادام میں پائے جانے والے عناصر بھی ڈارک سرکل کو دور کرتے ہیں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے گھریلو لوشن تیار کرنے کا طریقہ۔ کلونجی پاؤڈر 40 گرام، گلیسرین خالص 100 گرام، عرق گلاب 100 گرام، لیموں کا رس 100 گرام، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے چہرے پر لیپ کریں اور کمال دیکھیں۔ 1 ہفتے کے اندر خشکی اور سر کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بالوں کی خشکی، دانے اور کھجلی دور کرنے کے لیے نیم کے پتے پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنائیں، اس کا لیپ سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھو لیں۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں اور سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں۔ اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے رات کو میتھی کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، تمام دردوں سے خلاصی پائیں گے۔